الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و بدعت نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بکثرت باواز بلند ہر شخص حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی معظم شافع روز جزا معصوم آمینہ حامی بے کساں محبوب خدا آقا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے دوبارہ ماہ جمادی الثانی میں ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب مسجد میں جامع مسجد مولا علی ضلع گوجرانوالہ آستانہ علی شیخ فقی پہ حاضر خدمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے حق بیان کرنے کی، حق پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں سے 9 نمبر سورہ ہے اور 111 نمبر آیہ مجیدہ ہے، اور سورہ توبہ سے اس آیہ مجیدہ کو پڑھا گیا ہے۔ اس میں جنت کا تذکرہ ہے، وارثان جنت کا تذکرہ ہے۔ اسی آیت میں ہمیں صحابہ کی محبت کا درس ملتا ہے، ابو بکر کی عظمت کا درس ملتا ہے۔ اسی آیہ مجیدہ سے ہمیں نبی کے گھر والوں کی عظمت کا سبق ملتا ہے۔ یعنی آیت ایک ہے حسین امتزاج، دیکھیے ایک آیت میں نبی کے گھر والے بھی ہیں، نبی کے صحابہ بھی ہیں، خوبصورتی دیکھیں۔ اور یہ بڑا خوبصورت آج کا یہ موضوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک استقبال کے لیے سبحان اللہ کہیں، ایسے مردوں کی طرح بات ہوگی، پھر قرآن کی آیت دل میں اترے گی انشاءاللہ۔ تو بات چونکہ یہاں پہ آیت میں جنت کی بھی ہے، پھر اس میں کوئی وارثان جنت بھی ہیں، پھر یہاں پہ مال کی بات ہے، پھر رب کی بارگاہ میں جو مال پیش کرتا ہے اس کی بات ہے، یعنی مال اور جان پیش کرنے والے کی بھی بات ہے، پھر جنت کی بھی بات ہے، پھر وارثان جنت کی بھی بات ہے۔ یعنی آیت ایک ہے، اس کا حسین امتزاج دیکھیں اور اس کا تطبیقی پہلو دیکھیں کہ مطابقت دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں نبی کے صحابہ کی بھی عظمت ہے، محمد کی آل کی عظمت ہے۔ بس ابھی ہم کھولتے ہیں آیت کو اور آپ کو اس کے انمول موتی اور قرآن کے اشارے اور استنباط و استدلال، اللہ قرآن کی اس محبت کو جب دنیا سے جائیں تو یہ ہمارے قبر میں قرآن کی برکت سے قبر نور و نور ہو جائے۔ تو آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں قرآن حکیم پڑھ سکوں، پھر کہیں ذرا ایک دفعہ۔ تو آواز قدرت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ بات جنت کی بھی ہے، خریداروں کی بھی ہے، دینے والے کی بھی ہے، دلوانے والے کی بھی ہے۔
اور آپ وہ ہیں جو میں اور آپ ہم جنت لینے والے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ آج جنت کی بات میں اللہ ہمیں جنت کا حقدار کرے، اونچا کہے سبحان اللہ۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں نے جنت اسی لیے بنائی کہ اولاد آدم گناہوں سے توبہ کرے اور جنت کی تیاری کرے، جنت کا حقدار بن جائیں۔ مجھے دیکھیں سارے، ہرگز مشیت الہی یہ نہیں تھی کہ میں دنیا میں انسان کو بناؤں اور اس کو جہنم میں بھیج دوں، نہ، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہرگز اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ انسانیت کے لیے جہنم ہو۔ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھ کے اولاد آدم کو سبق دے دیا کہ میں نے جنت بنائی ہی آدم کی اولاد کے لیے ہے۔ جو آدم کا بیٹا ہے اونچا کہے سبحان اللہ۔ تو اولاد آدم کو صرف تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کیا کریں؟ گناہوں سے توبہ کر لو، جنت میں آ جاؤ، جنت انتظار میں ہے۔ اللہ نے انتظام بنایا تاکہ اولاد آدم گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ کیوں؟ سورہ توبہ میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے توبہ ضروری ہے۔ توبہ نہیں، آپ بول رہے ہیں میرے ساتھ، توبہ، یہ ٹائم ویسٹ نہ کیا کرے، جلدی جلدی بولا کریں قرآن کے ساتھ۔ مولا توبہ، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ، کتنے نمبر سورہ؟ سارے بولیں 9 نمبر۔ 9 بنتا کیسے ہے؟ جب 5 بھی ہوں 4 بھی ہوں۔ قبلہ دل کے کیلکولیٹر پہ جب 5 اور 4 کٹھے کرو نا، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی، میں نے اشارتاً کوئی بات کر دی ہے۔ جو خالی 5 کی بات کرے، 4 سے منہ موڑ لے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جو صرف 4 کی بات کرے، 5 تن کے گھرانے سے منہ موڑ لے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ اس کی قبول ہے جس کے دل میں محمد کے 5 تن پاک بھی آ جائیں، مصطفیٰ کے 4 یار بھی آ جائیں۔ جو 4 یاروں کا نوکر ہے، نبی کی آل کا نوکر ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ تو توبہ قبول ہو گئی، جنت کا حقدار ہو گیا۔ جنت اس کا رستہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آنے والا ہے، جنت اس کا انتظار کرتی ہے، میں محمد کا غلام آنے والا ہے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اور بڑا خوبصورت اہتمام کیا اللہ نے اولاد آدم کے لیے۔ وہ کیا کیا؟ یہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آپ کہو میں قرآن پڑھوں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرمایا میں نے 1.25 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، اسی لیے بندے گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں۔ من النبیین، میں نے نبیوں کی ایک جماعت کو بھیجا، والصدیقین، میں نے ابو بکر جیسی ہستیوں کو بھیجا، وشہداء، میں نے کربلا والا حسین بھیجا۔ بندے یزیدیت کی طرف نہ جائیں، حسینی مشن پہ آئیں۔ حسینیوں کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے۔ نہیں بندے بولے، حسینی بندہ کہے جنت ہے ہی حسین کی، اور جنت حسینیت کے لیے ہے۔ یزید کے لیے جہنم ہے، حسینیوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ مولا کیا کریں؟ فرمایا آدم کی ساری اولاد گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور جنت کی حقدار بن جائے۔ مولا بڑے گناہ گاراں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت ہے، میری رحمت ہے، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ مایوسی، بزرگ کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی قرآن کا آیت کا یہ مفہوم ہے کہ رب کی رحمت وسیع ہے۔ مجھے دیکھو 100 گناہ بھی ہوں نا، کتنے گناہ؟ سارے بولے میرے ساتھ، 100 عیب بھی ہوں، ماں کو جا کے کہو تیرا بیٹا زانی ہے، شرابی ہے، جواریہ ہے، جھوٹا ہے، چور ہے، ماں 100 عیب سن کے بھی کہے گی میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، میرا پتر زمانے نے خراب کیتا ہے، میرے پتر ورگا کوئی نہیں ہے، میرے تک کو سارے، یعنی اتنے عیب ہوتے ہوئے بھی جو پردہ ڈالتی ہے
اسے ماں کہتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے اور میرے سے پیار کرتی ہے، وہ کتنی کریم ذات ہے۔ قبلہ ایک ماں کا محبت اور پیار ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اس نے جہنم میں بھیجنے کے لیے تھوڑا بنایا ہے، اس نے اتنی پیاری صورتیں یہ جنت کے لیے بنائی ہیں۔ بس دکھ یہ ہے کہ انسان غفلت میں ہے، قرآن سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کی محبت سے دور ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کا ہر فعل اللہ کی محبت کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں نکلتا ہو۔ مولا حکم کر، فرمایا بس تیاری کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا صبح کتنے بجے اٹھتے ہو؟ مالک 8-9 بجے اٹھ جاتے ہیں، 10 بجے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جنت کی تیاری ہے، اینج نہیں کرنا۔ جب آواز آئے نا الصلاۃ خیر من النوم، جڑا اٹھ کے مسجد وچ آ جائے، اللہ راضی، جنت راہ اڑیک دیے پئی، اس پہ مصطفیٰ راضی۔ مجھے دیکھو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، جسے مصطفیٰ فرمائیں لوگو نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اس کا مفہوم یوں بیان کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی غلام مصطفیٰ کا مصلی پہ آ جائے، اصل میں مصطفیٰ کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ جو حضور کا غلام مصلی پہ آئے، آنکھوں کو ٹھنڈک مصطفیٰ کو ملتی ہے، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کا جو نوجوان یا پوری دنیا سے حضور کا غلام جب مسجد میں آتا ہے، مصلی پہ آتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، یار بھی راضی ہوتا ہے، جنت راستہ انتظار کر رہی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے جنت کی تیاری؟ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے سچی، سارے نہیں بول رہے یار، گناہوں سے سچی، اچھی بولنا پہنا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، جو دم غافل سو دم کافر، ہر دم اس کی یاد میں رہیں۔ اے دل خیال یار میں ہر دم جو تو رہے، اے دل خیال یار میں ہر دم جو تو رہے، قائم تیری نماز رہے، دائم وضو رہے۔ حضور کی یاد میں رہنا، یہ جنت کی تیاری ہے۔ بکثرت آمینہ کے لال پہ درود پڑھنا، یہ جنت کی تیاری ہے۔ تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جنہوں ہو رہی ہے اچھا کا بغیر مولا کیا کریں؟ فرمایا عبادات میں دل لگے، اللہ کے ذکر میں دل لگے، اور مولا کریں کیا؟ فرمایا میری بارگاہ میں تم قبول ہو اور تمہارے درجات ہیں۔ مجھے ایک آیت اور ذہن میں آ رہی ہے، اللہ فرمایا رجال، مرد وہ ہے، یا اللہ کون جس کے کافی بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، یا بڑی بڑی مونچھیں ہوں، فرمایا خاموش، میری نگاہ قدرت میں یہ مردانگی نہیں ہے، میری بارگاہ میں مرد وہ ہے، یا اللہ کون خوش نصیب ہے۔ فرمایا لا تلہہم تجارت ولا بین عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، بڑے سے بڑا کام بھی جسے نماز سے نہ روکے وہی تو مرد ہے۔ مجھے وہ خدا کا مرد یاد آ رہا ہے کہ آپ نے گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، بار شور برپا ہوا کہ امام باقر کنویں میں گر گئے، امام باقر کنویں میں گر گئے۔ امام زین العابدین سجدے کی حالت میں گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، خشوع اور خضوع سے نفل پڑھتے گئے، نماز نہیں چھوڑی۔ جب فارغ ہوئے باہر پوچھا کیا شور ہے؟ عرض کی حضور علی جا آپ کا شہزادہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ وہ کنویں کی من پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے یوں ہاتھ دراز کر کے فرماتے ہیں بیٹا باقر ہاتھ میں ہاتھ ڈال، بابے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے امام باقر کو باہر نکالا۔ جب کپڑوں کو یوں جھاڑا نا تو اندر سے پانی کے قطرے نہیں بلکہ کچھ گرد اور دھول نکل رہی ہے۔ پوچھا علی جا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بچ بھی گئے، پانی نے ٹچ بھی نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بڑے ماجرے کی بات نہیں ہے، کوئی سائنس راکٹ والی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس کی بارگاہ میں تھا، میں نے اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا، میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے ولوں منہ نہیں موڑیا۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں قبلہ؟
ہم اللہ کی قربت سے دور ہیں، یاد الہی سے دور ہیں، ہم دنیا اور مادہ پرستی کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں دنیا میں ڈوب کے اپنے آپ کو غرق کر رہے ہیں، جبکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اگر کوئی نماز فجر نہیں پڑھتا، اللہ ناشتہ پھر بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی ظہر نہیں پڑھتا، اللہ اسے لنچ پہنچاتا ہے، دوپہر کا کھانا۔ رات کو میرا پروردگار کسی غریب کو بھی بھوکا سونے نہیں دیتا، یہاں تک کہ جھگیوں والے غریب جن کا گھر بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رات کو وہ بھی کھانا اچھا کھا کے سوتے ہیں۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ گھر گھر جو رزق پہنچانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کا رب ہے۔ ہمیں آج تھوڑا سبق لینا ہوگا، جنت کی تیاری کرنی ہوگی، جنت کے حقدار بننا ہوگا۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ تیاری تو پوری کر کے آ گئے، نماز پڑھیں گے، مولا ہم کھاتے پیتے ہیں، فرمایا 1 مہینہ میرے لیے نہیں، بندے بولے 1 مہینہ، ابھی آگے مہینہ آنے والا ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا سنو، سارا سال مرضی سے کھاتے پیتے رہتے ہو، اور گجرانوالا تو ویسے ہی مشہور ہے، جدھر بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گجرانوالا سے آئے ہیں۔ میں کہ جی گجرانوالا سے؟ آندھنے حضور یہ تو کھانے پینے والوں کا شہر ہے، ہمارا علاقہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ۔ کدھر سے آ رہے ہو؟ لنگر کر کے۔ کدھر جا رہے ہو؟ لنگر ہی کرنے۔ تو یہ ماشاءاللہ گجرانوالا کا بڑا خوبصورت کہنے کے نشان ہے کہ کھانے پینے والے، اور بولو تو صحیح یار۔ وجہ کیا ہے؟ گجرانوالا سارا ولیوں کا نوکر ہے۔ بلے شاہ فرمایا تھا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر رج رج کھاون راضی ہوئے بلا۔ جو نبی کے بچوں کا لنگر ان کے صدقے میں کھاتا ہے، اونچا کہے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، تیاری کرنی ہوگی، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یا اللہ کیا کریں؟ ہمیں 1 مہینہ میری مرضی سے، پھر مولا ہمیں جب اللہ رزق چوکھا دوے تے میرے گھر تشریف لے آؤ، تو مولا پھر فرمایا اپنے رزق کو پاک کرو، زکوٰۃ دو۔ مولا ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، اب ہمیں جنت کا حقدار بنانا۔ اللہ فرمایا سن، ان اللہ اشترا، شک نہیں کرنا، اللہ ایک ڈیل کی ہے، اللہ ایک سودا کیا ہے۔ یا اللہ یہ سودا ہو گیا، اس میں تو کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں۔ اونچی بولو، سودا کیسے ہوتا ہے؟ کچھ دیتے ہیں اور کچھ، یعنی پیسے دیے مال لے لیا۔ اگر پیچھے چلے جائیں تو آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جائیں تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ کون سا سسٹم؟ بارٹر سسٹم۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ ہم نے کتب میں پڑھا ہے، 9th 10th میں 11 12 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ یہ سسٹم ہوتا تھا، کوئی جنس دیتے تو کوئی جنس لے لیتے، یعنی چیز کے بدلے میں چیز، اسے کہتے ہیں کچھ دینا اور کچھ لینا، اسی کو اشترا، کہ کچھ دینا کچھ لینا۔ یا اللہ کیا دیا تو نے اور کیا لے لیا؟ اللہ فرمایا ہم نے مومنوں سے یہ سودا کیا، انفسہم و اموالہم، ان کے نفوس قدسیہ، ان کا مال پاک ہم نے لے لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں ہم نے انہیں اپنی جنت دے دی ہے۔ بدلے میں جنت، اچھا بولو میرے، بدلے میں جنت۔ مولا اساں تے ہن تیاری کیتی، واہ سارا زور لایا، آدھا گھنٹہ تیاری کرو جنت دی، تو دے چھڑی، اچھا بولو سارے۔ تے مولا یہ جنت کن سے تیری ایگریمنٹ میں کن سے ہوئی ہے؟ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا من المؤمنین، میں نے یہ جو سودا کیا ہے مومنوں سے کیا ہے۔ پیچھے اللہ فرماتا ہے ان اللہ، شک نہیں کرنا میں سودا کی۔ یہ انا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ بندے شک کریں گے، اللہ نے انا ارشاد فرما کے یہ مور لگا دی کہ سنو، مال اور جان میں نے لے لیا، بدلے میں مومنوں کو میں نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ مولا یہ کون مومن ہے؟ فرمایا سارے نہیں، مومنوں میں سے کچھ مومن ہیں جو ہم نے جنت ان کو دے دی ہے، وہ ہماری جنت جہاں چاہیں جسے چاہیں عطا بھی کر سکتے ہیں،
ان کا مال اور ان کی جان ہم جہاں چاہیں وہاں لے سکتے ہیں مولا، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ سودا کس نے کروایا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ امتحان جب بھی آتے ہیں میری بارگاہ سے آتے ہیں، خوشخبری جب بھی آتی ہے مدینے سے آتی ہے۔ تو سمجھ آئی، یہ جو با اختیار ڈیلر ہے جو جنت دلوا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی تو آمینہ کلال ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ محدثین اور قرآن سے رجوع کریں، قرآن و سنت اس بات پہ دلائل موجود ہیں، مصطفیٰ جسے چاہیں جنت دے سکتے ہیں۔ آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آنکھ لے کے آ جائیں، آقا مجھے تیر لگا ہے، آنکھ باہر آ گئی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں، بلکہ حضور فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا بدلے میں جنت چاہیے؟ عرض کی حضور آنکھ میں نے طلب کی، جنت آپ کے منہ سے نکلی، مجھے اب آنکھ بھی چاہیے، مجھے جنت بھی چاہیے۔ حضور نے یوں لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرمایا قتادہ چلا جا، آنکھ تجھے تیری طرف سے مل گئی، جنت آمینہ کے لال کی طرف سے مل گئی ہے۔ حضور وہ با اختیار ڈیلر ہے اللہ کی جنت۔ حضور چاہیں تو فرمائے ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ۔ حضور 10 صحابہ کو چلتے پھرتے دنیا میں کہہ گئے یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ بولو بولو سارے، جس کو شک کا چپ رہے، باقی کہو سبحان اللہ ذرا۔ مصطفیٰ وہ با اختیار ڈیلر ہیں جنہوں نے سودا کروایا۔ سودا بڑا ہی پیارا ہے، بندے جنت کی لالچ میں، جنت کی لالچ ہونی چاہیے لیکن بکثرت جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ وہ ایک مائی کو جب پتا چلا نا، وہ گھر سے نکلی ہاتھ میں آگ لے کے، ایک ہاتھ میں پانی لے کے، نام ہے رابعہ بصری۔ رابعہ بصری، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ آگے سے ایک ملنگ آ رہا تھا، اس نے کہا اماں جی کدھر؟ فرماتے ہیں جنت کو جلانے جا رہی ہوں، جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے دکھ ہے، میں نے بڑے بڑے مرد دیکھے ہیں جو جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے خودی بارگاہ سجدے کر دینے۔ میں چاہتی ہوں اس لالچ اور تمے کو ختم کیا جائے، اس کے لیے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بولو بولو یار، یہ رابعہ بصری فرما رہی ہیں، فرماتے ہیں اس کے لیے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آؤ تیاری کر لو۔ وہ ربیہ تھا نا، ربیہ، حضرت ربیہ، سارا دن حضور کو وضو کرانا، حضور کا مصلی بچھانا۔ حضور کو ایک دن وضو کروا رہے ہیں تو نبی معظم رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آئی، فرماتے ہیں سل یا ربیہ، بولو سارے یار، حضور فرماتے ہیں سل یا ربیہ۔ پھر ایک مقام پہ آتا ہے حضور فرماتے ہیں یا ربیہ تو سل، اے ربیہ آج تو منہ سے مانگ، محمد عطا کریں گے۔ نہیں ادھر سے اذان، پیر اذان چپ رہ گیا۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ربیہ آج منہ سے تو مانگ، جو مانگے گا آج عطا کیا جائے گا۔ تو میرے آقا کی یہ رحمت کو جب جوش میں دیکھا نا قبلہ حاجی صاحب، ربیہ نے دیکھا اگر دنیا مانگی تو فنا ہے، یہ دنیا کا مال مانگا تو فنا ہے، اولاد مانگی تو فنا ہے، یہ ٹریکٹر، تھریشر، ٹیوبل، کوٹھیاں، بنگلے، مال، بینک بیلنس، ہر چیز فنا ہے۔ آج دنیا نہ مانگنا، مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگ لے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جیسے یہاں پہ آپ کی غلامی کر رہا ہوں، آپ نے دینا ہے تو یہی عطا کر دے، بروز حشر کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا۔ جیسے میں یہاں آپ کو وضو کراتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، آقا آپ یہ کہہ دیں کہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ربیہ یہ تجھے عطا کیا گیا، یا ربیہ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو سارے بولیں تجھ کو تجھی سے مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں
تجھ سا کوئی سخی نہیں. دعا کریں ہمیں حضور کی معیت مل جائے, حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچا کہیں, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو جنت دلوانے والی ہستی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. یہ میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں. جنت تب ملے گی جب مصطفیٰ راضی ہوں گے. اونچا بولو سارے. جنت اسے ملے گی جس پہ مصطفیٰ, اونچا بولو, جس پہ مصطفیٰ, حضور کی رضا نہ ہوگی بندے کو جنت نہیں ملے گی. تو اب یہ دلوانے والی ہستی, اب مجھے مولا یہ کون ہے مومنین میں سے جنہوں نے یہ جنت اللہ سے خرید لی ہے. اب اس کے لیے قرآن کی آیات چاہیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصراً کوئی ایسا جملہ ہو جو جلدی سمجھ میں آ جائے. کیا نام ہے حافظ ہمارے ننے منے پیر اجمل صاحب, ذرا اٹھ کے ادھر آئیں نا, قریب آئیں شاباش. لو جی جلدی سے مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. مینوں دسو سارے, سودا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, اونچی بولو, کیا ہوا ہے, تے مصطفیٰ کروایا ہے, مومنہ نال ہویا ہے. اللہ نے انہوں دا مال بھی لے لیا ہے, انہوں نے جانا بھی. یہ ہمارے چھوٹے سے ننے سے حافظ صاحب ہیں, ان سے ایک سوال کر کے پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی, جلدی آگے سفر ہو جائے گا. یہ اجمل صاحب سوچ کے جواب دینا ہے کہ جنت پلیت ہے یا جنت پاک ہے. ننہ جہاں بچہ ہے اس دسیا کہ شاہ جی استاد جی جنت پاک ہے. جتنی آیتیں کہو میں اس بات پہ پڑھ سکتا ہوں, لیکن ایک بات چھوٹے سے بچے نے بتا دی ہے, سوچ کے نہیں بتائی, جلدی بتا دی ہے. شاہ جی سوچن والی گل ہی نہیں. جنت ہوئے تے پلیت ہوئے, جنت صبح بھی پاک ہے, رات نو بھی پاک ہے, دوپہری بھی پاک ہے, وڈی سرگی بھی پاک ہے. ہن جویں دا سودا ہوئے نا تے وپاری اونجدے ہی ہوندے نے, مال اونجدہ ہی ہوندا ہے. لو جی جا کے بہ جاؤ, سودا پاک ہے. ہن او لبو جنہاں دا مال بھی پاک ہے, جنہاں دی جان بھی پاک ہے. نہیں تساں غور نہیں کیتا. اللہ فرمایا انفسہم و اموالہم, ہم نے ان کی جانیں لے لی. جہاں چاہے ہم ان کی جان اللہ لے سکتا ہے, اپنے رستے میں استعمال کر سکتا ہے. جہاں چاہے ان کے خون کی ضرورت پڑ جائے وہ خون بہا دیں گے. دین پہ ضرورت پڑ جائے, توحید پہ ضرورت پڑ جائے, یہ اپنی جانیں پیش کریں گے. ان کے مال کی ضرورت پڑ جائے, ان کا مال جہاں چاہے خدا لگوا سکتا ہے. مولا پھر ہمیں ان کا مال بھی پاک ہے, ان کی جان بھی پاک ہے. نہیں بندے چپ رہے, پیچھے والے چپ رہ گئے, فرید شاہ چپ رہ گیا. ان کا مال بھی پاک ہے, ان کی جان بھی پاک ہے. بندے لبو یا اللہ کون ہے؟ ہم تو آدھی رات کو کبھی کبھی پلیت ہو جاتے ہیں. وہ کون سا گھر ہے نہ صبح پلیت ہوتا ہے, جو دنیں بھی پاک, رات بھی پاک, بڑی سرگی بھی پاک, جنت بھی پاک, یہ گھر بھی پاک. یا اللہ کون سا گھر ہے؟ ہمیں گھر وہ ہے جو ہمارے کعبے سے زیادہ پاک ہے. اب آپ اجازت دو میں پڑھوں قرآن سے. یا اللہ یہ کعبہ کتنا پاک ہے. سورہ بقر میں آواز آئی واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہمیں سنو, میرا گھر بڑا ہی پاک ہے. ابراہیم تو رکھیں گا, اسماعیل تسا رکھو گے. وجہ کی ہے ہمیں یہاں پہ اعتکاف کریں گے, طواف کریں گے, رکوع کریں گے, سجدے کریں گے. لوگ عمرے کے لیے آئیں گے, حج کے لیے آئیں گے. میرا گھر ابراہیم جی مولا تسا پاک رکھو گے, اسماعیل جی مولا تسا پاک رکھو گے. گھر رب دا پاک ابراہیم رکھیں گے. جب باری آئی اس گھر کی, جنہوں نے سودا کیا, اللہ کو مال بھی دیا, اولادیں بھی دی, جانیں بھی دی. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمیں کعبہ بڑا ہی پاک ہے, محمد دا گھر بھی بڑا پاک ہے. یا اللہ کعبہ کتنا پاک ہے؟ ہمارا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے. نبی کی بیٹی کا گھر اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. نہ اللہ کی قدرت عقل میں آ سکتی ہے. ٹھنڈا بولے ہو سارے. نہ اللہ کی قدرت عقل میں آ سکتی ہے,
نہ ان کی پاکی کا معیار عقل میں آ سکتا. جسے سمجھ آئی ہے اونچا کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. قبلہ صاحب زادہ صاحب پیر زادہ صاحب تشریف لے آئے نے آستانہ عالیہ تو اسی ویلکم کرنے ہیں. ایتھے اگے تشریف لے آؤ. جاگ دے ہو ستے بیٹھے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. حضرت آگے آ جائیں یہاں پہ. اللہ فرمایا سنو میں سودا کیتا ہے، ان کا مال بھی میں نے، ان کا نفوس قدسیہ بھی میں نے لے لیے ہیں، میں جہاں چاہوں انہیں خرچ کر سکتا ہوں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ بدلے میں میں نے انہیں جنت دے دی ہے. یہ کون ہیں جو وارثان جنت ہیں؟ تو سا چپ بیٹھے. فرمایا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں. حضرت ام عائشہ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ان سے پوچھو وہ بتائیں گے یہ کون ہیں. ابو بکر صدیق سے پوچھو وہ بتائیں گے یہ کون ہیں. عمر فاروق. ہمیں آل محمد کا درس، مودت کا درس، ان کے ادب کا درس جب بھی پتہ چلتا ہے اما عائشہ سے ملتا ہے، ابو بکر پاک سے ملتا ہے. مولا یہ کون ہیں؟ فرمایا بندے اعتراض کریں گے کہ جنت کے بھی کوئی وارث ہوتے ہیں. یہ آیت 9 نمبر سورہ 111 نمبر آیت ہے. یہ پڑھ کے بھی بندے پھر شش و پانچ میں ہیں. میرا دل ہے میں پڑھوں قرآن سے. جنت بے وارث نہیں. 19 نمبر سورہ 65 نمبر آیت سورہ مریم میں آواز آتی ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. سن اللہ فرمایا بندوں میں سے کچھ بندے ہیں، سارے نہیں، جو متقی ہیں. اللہ فرمایا وہ جنت کے وارث ہیں. وہ جنت کے نہیں، مجھے مزہ آیا، وہ جنت کے. اگر کوئی گجرانوالہ سے کوئی 5-6 من کا مولوی وہ ممبر پہ کہے ہم متقی ہیں، ہمیں اللہ نے فرمایا تم جنت کے وارث ہو، اس کو بٹھا کے کہنا ہے بہ جا. 3 طریقوں سے کوئی چیز انسان کے پاس آتی ہے. کتنے طریقوں سے؟ پہلا طریقہ یہ ہے محنت کرو تے مزدوری لو. محنت کرو تے، ہر ذی شعور بندہ میرے نام مرد بولے، یعنی کرو تے للو. محنت کرو تے مزدوری، اچھی بولنا ہے میرے نام، محنت کرو تے مزدوری. یہ پہلا طریقہ ہے. دوجا طریقہ ہے وہ نہیں کر سکتے تے خیرات اچ کسے کو لو. اگر بندہ کوئی کہہ لو کہ کمزور ہو چکے ہے اور مالی بھی معاملات کوئی نہیں تے ویسے بھی استطاعت کوئی نہیں، ہمت کوئی نہیں، بیمار ہے تے وہ اس طرح نہ کرے بلکہ کسے کو صدقے چ لے لے. اے نے 2 طریقے کنے ہو گئے. تیسرا آخری طریقہ اے سمجھو تے بات سمجھ آ جائے گی وارثان جنت کون نے. آخری طریقہ ہے وہ کہ اگر باپ دیاں 5-10 مربے ہون تے او دا بیٹا پیدا ہوئے، وہ پیدا ہوندیاں ہی نہ انہیں محنت کیتی ہے نہ کسی کو منگیا ہے، بلکہ پیدا ہوندیاں ہی 5 کلیاں دا یا 5 مربیاں دا او بچہ. سارے نہیں بولے، میں نہیں بولیا، تساں بولے ہو کہ شاہ جی اگر اولاد پیدا ہوئے باپ دی جائیداد بیٹے دی وراثت دے اندر او وارث ہوندا ہے. یہ دا مطلب ہے جڑا کر کے لوے انہیں محنت دی مزدوری لئیے تے جنہ جے کیتی بھی نہ ہوئے تے لب جائے وہی تے وارث ہوندے نے. قبلہ دے چ لڑن والی گل ہی کوئی نہیں. اوے مولانا اگر تسی آکھو میں نماز انکار کراں میں نہیں پڑھدا تانوں جنت لبے گی، تسی نہیں بولے جنت لبے گی نہیں، اچھی بولو ذرا جنت لبے گی نہیں. اگر تسی آکھو میں روزے نہیں رکھدا لبے گی نہیں، حج نہیں کردا لبے گی نہیں. میرے تکو اینا کام کر کے جنوں لبے نا انہوں محنت دی مزدوری لبی ہے. اجے ایک بھی نماز امام حسن نہیں پڑھی، ایک
بھی نماز امام حسین نہیں پڑھی، یہ نماز دے تارک نہیں سن، بلکہ ابھی عمر کم تھی۔ نبی صحابہ کو بلا بلا کے فرما رہے تھے یا ایھا الناس فارفوا ھذا حسن وھذا حسین ابوہ فی الجنہ امہ فی الجنہ اخوہ فی الجنہ اختہ فی الجنہ۔ سنو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی جنم دا وارث ہے، میرا حسین بھی جنم دا وارث ہے۔ نبی بلا بلا کے فرمانے سنو، یہ جو میری بیٹی ہے اس کو عام نہ سمجھنا، میری بیٹی سیدات النساء اہل الجنہ، میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور قبلہ وارثان جنت سامنے آ گئے، محمد کے گھر والے، ہمیں انہاں دا مال بھی پاک ہے، انہاں دیاں جاناں بھی پاک نے، ان کا مال اور جانے اگر ضرورت پڑے جہاں پڑے، اگر مباہلے میں ضرورت پڑے تو یہ نبی کے ساتھ بیٹی بھی آتی ہے، بیٹے بھی آتے ہیں، گھبراتے نہیں۔ مباہلہ ہو، بدر ہو، خندق ہو، حنین ہو یا کربلا ہو، ایک کو شرط تھی کہ نانے دا دین رہ جائے۔ ان کا خون بھی پاک ہے، ان کا مال بھی پاک ہے۔ محمد کا مال نہیں، مینوں مزہ آیا، مصطفیٰ کا مال، ذرا اچھا بولنا ہے، مصطفیٰ کا مال، ابھی باہر والے چپ ہیں، مصطفیٰ کا خون، مصطفیٰ کا گھر، جنت بھی پاک نے، اے ہی جنت دے وارث نے۔ اور جس کے مال کی اللہ گارنٹی دے، یا وہ نبی کی اولاد کا مال ہے یا اس کا مال ہے، آپ کہو میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ فرمایا جس کے مال کی اللہ گارنٹی دے وہ ابو بکر صدیق کا مال ہے۔ بولو سارے جو ابو بکر کا نوکر ہے اونچا کہے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ گھر ہے، اگر حضور آواز دیں کہ آؤ مال کی ضرورت ہے تو حضرت عمر پاک مال لے کے جائیں، حضرت عثمان غنی مال لے کے جائیں۔ کتنا لے کے آئے ہو حضور؟ آدھا چھوڑ آئے ہیں، آدھا لے آئے ہیں۔ آپ کتنا لے آئے ہو حضور؟ 3 حصے لے آیا ہوں، 1 حصہ چھوڑ آیا ہوں۔ جب بابا جی تشریف لائے سیدنا ابو بکر کتنا چھوڑ آئے ہو، کتنا لے آئے ہو؟ یوں دست بستہ حضور سب کچھ لے آیا ہوں، گھر اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ آپ نہیں بولے، بندے چپ رہ گئے۔ اوے جو اپنا سارا مال زہرا کے بابا پہ قربان کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور بزرگوں میں ابو بکر سردار ہیں جنتیوں کے، اور نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ یہ گھر پاک ہے، اللہ نے ان سے سودا کیا ہے، اللہ نے صحابہ کو، آل محمد کو مقام دیا ہے۔ کبھی بھی نہ نبی کی آل سے دور ہونا، نہ نبی کی اولاد سے دور ہونا۔ مولا یہ کون ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، جنت تو جنت ہے، یہ تو ساری زمین کے بھی وارث ہے۔ ایویں نہیں گڈیاں پیچھے لکھیا ہوندا جنت حسین دی، سانو وہ بیلی ویکھ کے کہندے نے ویکھو شرک پہ کر دینے۔ اور قبلہ اللہ فرما رہا ہے قُلِ اللہم مالک الملک، ساری کائنات دا مالک میں واں، تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں جنت کا وارث بنا سکتا ہوں۔ بولو بولو، جسے چاہوں جنت کا وارث۔ مولا ہم نے تو جنت کی تیاری کی تھی، تو نے جنت تو لاجپالوں کو دے دی۔ ہم نے آدھا گھنٹہ تیاری کی، نہیں کی، نماز کا وعدہ نہیں کیا۔ اور بولو یار، جو نماز پڑھے گا ہاتھ اونچا کر سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہم نے نماز کا وعدہ کیا، ہم نے حج کا ذہن بنایا، زکوٰۃ کا وعدہ کیا، ہم نے جناب رمضان کے روزوں کا وعدہ کیا، جنت تو دے چھوڑی، ہم کدھر جائیں؟ آواز آتی ہے سن، ہم نے کوئی کم ظرفوں کو تھوڑا دی ہے، یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، کبھی ان کے در پہ آ کے تو دیکھو، یہ کریم باپ کی کریم اولاد ہے،
یہ لجپال گرانہ ہے محمد کا، کوئی آ کے یوں دو آنسو حسین کے لیے بہا دے، زہرا پاک اسے جنت کے بغیر جانے نہیں دیتے، جس کے دل میں حسین ہے وہ جنتی ہے، جو جنتی بیٹھا ہے اچھا کہے سبحان اللہ۔ قبلہ یہ بڑا خوبصورت ہمارا ساؤنڈ اور بڑی خوبصورت ویڈیو آپریٹر ہمارا بیٹا بڑی محبت سے کام کر رہا ہے، یہ جنت حسین دی جنت اینا قرآن پڑھیا پھر بھی نام بولو تے دکھ ہے مینوں، جنوں اعتراض ہے میرے نال بہ جائے اے نہیں جی حسین دے کول کیویں چلی گئی، میں کہ چپ کر، اگر نبی کہن الجنت تحت اقدام الامہاتکم، تہاڈی ماں دے پیراں تھلے تہاڈے واسطے جنت ہے، تہاڈی گناہگار بھی ہوئے تے او دے پیراں تھلے جنت ہو سکدی ہے، محمد دے پتر حسین جنت دا وارث نہیں ہو سکدا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے میں اسے سبحان اللہ کہتا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے جس کی بارگاہ سے جنت لے کے کہیں پاک پتن میں بابا فرید نے فرمایا آجو انہاں کو مل گئی ہے، جیڑا ننگ جائے گا انہوں بھی مل جائے گی۔ بولو جڑے بابے فرید دے نوکر نے اچھا کہو سبحان اللہ۔ یار ہر بندے نو اتھو لب دی نہیں کیوں، ہر بندہ اتھے جاندہ نہیں، جاندہ ہی ہوئے جنہوں پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری امت دے ولیاں دے میزار ایویں نہ سمجھنا وہ جنت کے باغات ہیں، یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک فرمایا میری امت کے جو ولی ہیں اہل اللہ ان کی قبریں جنت کے باغ ہیں، ہم تو داتا صاحب جنت کے باغ کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ جڑا کہ میں نہیں جانا انہوں کو تیرا کام ہی کوئی نہیں ہوتے، بولو جنہوں سمجھ آن دیئے پائی، جڑا ولیاں دا نوکر ہے ذرا سینے دا زور لا کے سبحان اللہ۔ کہیں پہ باب فرید نے ان سے لے کے فرمایا آجو لج پالن دے چھڑیے، آجو جنہوں چاہی دیئے، کہیں پہ وہ بہلول بہلول بہلول، کہیں پہ بہلول، کہیں پہ وہ ملتان کا بادشاہ شہنشاہ، کہیں پہ وہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، آپ فرماتے ہیں اوہ جڑا میری بگی نو ویخ لینا او جنتی ہے، جڑا میری بگی انہوں ویخ لوے او جنتی ہے۔ اتھے ایک باب فرید دا غلام بیٹھا سی، انہیں اکھاں بند کیتیاں کہ میں نہیں بگی ویکھنی، تے دوڑ لائی پاک پتن وال، بابا فرید دے قدم چوم کے آندہ سائیں اتھے اعلان کیتا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے جڑا میری بگی ویخ لے وہ جنتی ہے۔ آپ فرماندے نے پھر تم ویخ آیا ہے نا؟ آندہ حضور میں نہیں ویکھی، میں آکے اپنے پیرانوں پوچھا مرشد دی کی منشا ہے؟ آپ فرماندے نے ٹھیک ہے اے تیرا عقیدہ اور اعتقاد ہے، او جڑا او دی بگی ویکھے او جنتی ہے، جڑا تینوں ویکھے او جنتی ہے۔ قبلہ یہ نہیں سمجھ سکتے یہ پلمبر لوگ، یہ جیلم کے لوگ، یہ نہیں، جیلم کے سارے نہیں، صرف اس پلمبر کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھ سکتا، اسے کیا پتا ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، اون نشینت در حضور اولیاء، جدہ دل کرے میں رب دی مجلس جاواں، کسی اللہ والے دی محفل ٹر جاوے، گفتاؤ گفتائے اللہ بود، گھر چل حلقوم عبداللہ بود، ویکھنے بندے دے حلقی چو گال نکل دیئے، پر جدو ولی بول دے رب بول دے۔ توجہ ہے تو اڈی سارے آن دی؟ ایک واری اچھی کہوں سبحان اللہ۔ ہون میرے نال بولو جنت حسین دیئے، جنت نہیں بندے بولے جنت، اللہ دی قسم جس کے دل میں حسین آ جائے وہ جہنم میں نہیں جاتا، اور نبی کی شریعت کا پاسدار ہو جنت اس کا۔ مومن وہ نہیں ہے جو جنت کے لیے دعائیں کر کر کے جنت 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 کرے، نہیں، مومن کا تو یہ مقام ہے جس کی دعائیں جنت سے آتی ہیں کہ یا اللہ یہ والا مومن مجھے چاہیے، یہ والا مومن مجھے چاہیے۔ یہ مومن کا بڑا مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سنو ان اللہ اشترا من المؤمنین، یہ جو حضور باوا صاحب کی ہاں جنت کا دروازہ ہے نا بہشتی، کسی نے جا کے گولڈے کے شہنشاہ سے پیر میر علی شاہ جی سے پوچھا کہ حضور یہ جو کہتے ہیں کہ باوا صاحب کے آستانے سے گزر جائیں بہشتی تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟
آپ شیخ القرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، آپ اہل علم ہیں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، آپ سے پوچھا جا کے کسی نے کہ حضور یہ جو پاک پتن بہشتی دروازہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو گزر جائے وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. مہر علی شاہ صاحب نے جو جواب دیا، آپ چپ ہے میں کیسے دوں گا. مہر علی شاہ بادشاہ فرماتے ہیں سنویں، پاک پتن کی بات کرتا ہے، بہشتی دروازے پہ اعتراض کرتا ہے، بابا صاحب کے جنتی باب جنت کے بارے میں پوچھتا ہے. تم بابا صاحب کی چوکھٹ پہ جو بہشتی دروازہ ہے، وہ جو جنتی دروازہ ہے اس کی بات کرتا ہے، مجھ مہر علی سے پوچھتے ہو تو فرید کے پاک پتن کی جو ٹکیاں اور گلیاں ہیں یہ بھی جنت ہیں. تو فرمایا جو پیار سے ان ڈکیوں کو دیکھ لے اس پہ جہنم حرام ہے. اگر کوئی مولوی آپ کو کہے میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تو اس کو بتانا ہے کہ یہ سورہ کاف ہے، 18 نمبر سورت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. اللہ فرمایا بندے تھے محمد کی امت کے ولی نہیں تھے بلکہ پچھلی امت کے ولی تھے. ان بابوں کے پاس ایک کتا تھا. اللہ فرمایا کتا انہوں نے کول بیٹھا رہا. اللہ یہ آیات بیچ کے کلبہم 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 کلبہم، ان کا کتا تسی چوپ بیٹھے ہو، ان کا کتا. یا اللہ کتا تو پلیت ہوتا ہے، ہمیں یہ تمہاری گلی کا کتا نہیں ہے، یہ ہمارے سجنوں کا کتا ہے. یا اللہ اس کا کیا کرے گا؟ فرمایا ولی جنت میں جائیں گے، ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا. یا اللہ کتا بن کے ہمیں نہیں، خاموش، اس کو ہم انسانی شکل دیں گے، بشری لباس دیں گے. اگر کتا ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، پچھلے ولیوں کے پاس بیٹھنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو جو پاک پتن فرید کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے، جو حسین کے قدموں میں بیٹھ جائے، جو حسن کے قدموں میں بیٹھ جائے، اللہ کی قسم اگر عقیدہ پکا ہو، اندر سچا ہو، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں کی مجلس میں آ تو صحیح، جنت تمہارا راستہ انتظار کر رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے.